ویلکم ٹو دا تھرڈ پارٹ آف دی سیریز آف انڈس ویلی سویلائزیشن. دوستو ہم انڈس ویلی سویلائزیشن کی ویڈیو کی سیریز کے تیسرے پارٹ میں آ چکے ہیں. اگر آپ نے اس کے پہلے والے دو پارٹ نہیں دیکھے تو اس کی ویڈیو لنک ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے، آپ اس کا پورا حال احوال دیکھ سکتے ہیں. آج ہم جن سوالوں پر بات کریں گے وہ یہ ہیں کہ موہنجو دڑو یا انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کا کاروبار کیا تھا، موہنجو دڑو کے لوگ ناپ تول کیسے کیا کرتے تھے، کیا موہنجو دڑو کے یا انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ کپڑے بنا کر بیچا کرتے تھے، کیا انڈس اسکرپٹ ڈی کوڈ ہو گیا ہے. دوستو یہی سب کچھ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور ہماری محنت کو سفل کرنے کے لیے سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا مت بھولنا. دوستو انڈس ویلی سویلائزیشن کی تاریخ اور آثاروں پر دنیا کے آرکیولوجسٹ ایک پیج پر تو نہیں ہیں، مگر وہ سارے ایک بات پر ضرور متفق ہیں کہ یہاں کے لوگوں کی اکنامی زراعت یعنی ایگریکلچر اور اس کا کاروبار تھا. خشکی پر کاروبار کرنے کے لیے جہاں دوسری ہم عصر سویلائزیشن نے ٹرانسپورٹ کے طور پر جانوروں کی پیٹھ کو استعمال کیا، وہاں انڈس ویلی کے لوگوں نے ویل کی ایجاد کر دی تھی. بیل گاڑیاں بنا چکے تھے جو آج بھی مقامی لوگ استعمال کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ پانی کے راستے کاروبار کرنے کے لیے یہاں کے لوگوں نے فلیٹ باٹم والی کشتیاں بنا رکھی تھیں جس سے ملاح یا مچھیرے لوگ آج بھی دریائے سندھ میں استعمال کرتے ہیں. جب ہم قدیم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں دماغ میں آتی ہیں، ایک شپ بلڈنگ، دوسرا ان لوگوں کا یعنی انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کا کاروبار. اے ڈی اگروال کہتے ہیں کہ ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی بندرگاہیں عربین سی کے ذریعے لوتھل اور مہرگڑھ بندرگاہیں تھیں، جن میں ڈو کمپلیکس کی صورت میں بڑے بڑے گیٹس بنائے گئے تھے جو پانی کی لیول کو بیلنس کرتے تھے. ماہروں کا کہنا ہے کہ انڈس ویلی کے لوگوں کا کاروبار براستہ سمندر نہ صرف میسوپوٹیمیا سے تھا بلکہ دوسری سویلائزیشن کے ساتھ بھی تھا، جیسا کہ ماڈرن بحرین یا ڈلمون. یہ 3000 سالوں تک ان سویلائزیشن کے درمیان آپس میں کاروبار جاری رہا. میلوہن جو انڈس ویلی کے رہنے والے پرانے لوگ تھے اپنی شپس میسوپوٹیمیا میں لنگر انداز کرتے تھے. اس طرح کچھ میلوہن سمیر میں رہائش پذیر ہو گئے تھے کیونکہ وہاں سے کچھ جو مہریں ملی ہیں جن سے انڈس اسکرپٹ کا ظاہر ہوتا ہے یا انڈس اسکرپٹ کی زبان معلوم ہوتی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ میسوپوٹیمیا کے لوگ انڈس ویلی کو نہیں آتے تھے کیونکہ ایسے آثار وہاں سے نہیں ملے، مگر میسوپوٹیمیا کا کاروبار پانی کے ذریعے میگن کے کناروں کے ذریعے عمان پیننسلا سے ڈلمون یعنی بحرین تک ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈس ویلی کے جہاز میگن سے ڈلمون سے ہو کر میسوپوٹیمیا تک جاتے تھے، اور اسی طرح انڈس ویلی کا کاروبار گلف اور ایلام کے درمیان مشرقی ایران، میسوپوٹیمیا، ڈیلمون اور میگن کے شمال مغرب تک پھیلا ہوا تھا. کاروبار کے حوالے سے خاص طور پر ڈیلمون مڈل مین کا کردار ادا کرتا تھا. دوستو مورخوں کا کہنا ہے کہ موہنجو دڑو انڈس ویلی میں رہنے والے لوگ اکثر یا تو کاروباری تھے یا تو ہنرمند تھے. وہ لوگ دوسری ریجن سے خام مال لاتے تھے جس سے مہریں یعنی سیلز، بیڈز یعنی مالائیں یا دوسری اشیاء بناتے تھے. مورخوں کا کہنا ہے کہ چولکولیوتھک پیریڈ یعنی کاپر ایج میں تقریباً 3200 BCE سے پہلے مٹی کے برتن جو انڈس ویلی میں بنتے تھے بالکل ویسے ہی برتن جنوبی ترکمانستان اور شمالی ایران سے ملے ہیں. کچھ کاروباری کانٹیکٹس تو یورپ اور مصر تک پائے گئے ہیں جس سے انڈس ویلی کے کاروبار کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ 3200 سے لے کے 2600 BCE کے ارلی ایج میں سینٹرل ایشیا یعنی ایرونین پلیٹو، افغانستان، کوسٹل ریجن آف پریشیا سے لے کر ناردرن ویسٹرن انڈیا تک اس تہذیب کی بنی ہوئی اشیاء کا پھیلاؤ یہاں کا
فن لینڈ کے آسکو پرپولا اور دوسرے ماہروں سمیت موریزو توسی نے اپنی کتاب بلیک بورڈز آف میگن میں لکھا ہے کہ ہڑپا اور میسوپوٹیمیا کے درمیان سمندری راستوں سے کاروباری رشتہ دیکھنے میں آیا ہے جو لکڑی کی کشتی سے کیا گیا ہے۔ 2000 سال قبل مسیح جب اڑ حکمران ہوا کرتے تھے تب میسوپوٹیمیا نے اپنا کاروباری کردار کم کرنا شروع کیا اور بحرین کی توسط سے ہی صرف انڈس ویلی کا کاروبار میسوپوٹیمیا سے ہوتا رہا۔ دوستو، ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈس ویلی کا کاروبار اکثر را مٹیریل منگوانے کا ہوتا تھا جو موجودہ ایران اور افغانستان سے منگواتے تھے۔ لیڈ اور کاپر آج کے انڈیا سے منگواتے تھے۔ سیڈار ووڈ یعنی سنوبر کے لکڑی جو ہے وہ ہمالیہ اور کشمیر سے آتا تھا۔ جیم اسٹون چائنا سے منگواتے تھے۔ بوائل وکہم اپنی کتاب انڈیا اینڈ دا ہسٹری آف کاٹن میں لکھتے ہیں کہ کاٹن کی فصل اور اس کا استعمال 6000 سال قبل مسیح صرف آج کے پاکستان اور انڈیا میں پایا گیا ہے۔ سائنسدان مانتے ہیں کہ کاٹن کی فصل سب سے پہلے انڈس ڈیلٹا کی اگائی ہوئی ہے، اس کے بعد میسوپوٹیمیا، مصر، نوبیا میں بوئی گئی تھی۔ یورپ کو تو کاٹن کا پتہ تب چلا جب عربوں نے اسپین فتح کیا تھا اور وہاں انڈس یعنی سندھ کی کاٹن کو متعارف کروایا۔ دوستو، مگر کچھ محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کاٹن کی فصل کے شواہد جو موہنجو دڑو کے آثاروں سے ملے ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ فصل 5000 سال پرانی ضرور ہے، مگر کپڑوں کے ٹکڑوں جو موہنجو دڑو کی کھدائی سے ملے ہیں وہ شاید 3000 سال پرانے ہیں۔ کھدائی کے دوران کپڑے بننے کے اوزار یعنی بوبنز یا سپائنڈل ہولز اور ڈائز ورک شاپ ملے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کپڑے کا کاروبار صنعت کا روپ اختیار کر چکا تھا، جس کا اس زمانے کی کتاب رگوید میں بھی ذکر ہے۔ ایک یونانی مورخ ہیروڈوٹس کا بھی کہنا ہے کہ 500 قبل مسیح میں مصر کے اندر میڈیٹرینین ریجن یعنی بحیرہ روم کے علاقوں میں انڈس ویلی کا کپڑا استعمال کیا جاتا تھا۔ خاص طور پر ایجپشنز اپنے مردہ لوگوں کی ممیز بنانے کے لیے سندھ کا کپڑا استعمال کرتے تھے۔ دوستو، رومن ایمپررز ہیڈرین اور آگسٹس سمیت میسوپوٹیمیا کے جتنے بھی حکمران تھے وہ سندھی کپڑا یا کاٹن استعمال کرتے تھے۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، یعنی انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ ناپ تول کیسے کرتے تھے؟ 5000 سال پہلے انڈس ویلی کے لوگوں نے ناپ تول کے کئی بڑے کمال کے ویٹس بنائے تھے۔ شاید یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے ٹائم، ماس اور لینتھ کے یکساں طور پر چھوٹے بڑے ویٹس بنائے۔ یہ جو اسکرین پر ترازو کی تصویر ہے یہ لوتھل کی سائٹ انڈیا کے راجستھان سے برآمد کی گئی ہے، یعنی ڈسکور کی گئی ہے۔ اب آپ اسے اندازہ کیجئے کہ برونز ایج میں بھی یہ 1.704 mm کا چھوٹا سا پیمانہ چیک کیا جا رہا تھا۔ جہاں تک ناپ تول کا معاملہ ہے تو صرف موہنجو دڑو، ہڑپا اور چاہونجو دڑو سے 558 ویٹس ملے ہیں۔ انڈس ویلی کے ویٹس بڑے انٹرسٹنگ ہیں، سارے چھوٹے ویٹس ہیں، یہ بالکل چھوٹے کیوبس ہیں اور چرٹ کی شکل میں ہیں۔ یہ ویٹس پرشیا اور سینٹرل ایشیا میں بھی استعمال کرتے تھے۔ اس سے بھی انڈس ویلی کے کاروبار کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو، اب انڈس ویلی کے اسکرپٹ والے سوال پر آتے ہیں کہ کیا انڈس ویلی کی زبان یا اسکرپٹ وہ ڈی کوڈ ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے؟ انڈس ویلی سے جتنی بھی مہریں سیلز ملی ہیں ان کی تعداد تقریباً 4000 ہے، مگر کچھ مورخ ان کی تعداد 2500 سے یعنی 3600 تک بتاتے ہیں۔ لینگویج کے ماہروں کا کہنا ہے کہ اس میں الفابیٹ کے مختلف 400 نشانیاں ملی ہیں، جیسا کہ انگلش کے 26 لیٹر ہوتے ہیں اور اردو کے 38 ہوتے ہیں۔ اسی طرح انڈس ویلی کی مہروں سے جو ڈیفرنٹ علامتیں ملی ہیں وہ 400 تک بتائی جاتی ہیں۔ انڈس ویلی کی پہلی مہر جو الیگزینڈر کننگھم نے
1875 में डिस्कवर की, मगर 5600 ईयर्स बाद जब सर जॉन मार्शल ने 1921 से लेके 22 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की तो वहाँ से बड़ी तादाद में इंडस सील्स मिली और डिस्कवर करते 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 तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा छोटे बड़े कदीम आसार जो पाकिस्तान और इंडिया में मिले हैं, वहाँ से भी जितनी सील्स मिली हैं वो सब एक जैसी थी। कनिंघम ने जो सील डिस्कवर की उसकी 6 अलामतें बता रहा है। पहले तो उसने दावा किया, आप इस सील में भी देख सकते हैं, पहले तो उसने दावा किया कि ये इंडिया की ज़बान और जानवर नहीं, क्योंकि इस सील में एक हम प्लेस बेल मौजूद है जो यहाँ कभी नहीं देखा गया है। उन्होंने कहा शायद ये एलियंस हैं और इस सयारे की मखलूक नहीं, मगर 2 साल बाद 1877 में उसे अपना मौक़िफ़ चेंज करना पड़ा और उन्होंने कहा कि शायद ये बुद्धिज़्म से पहले वाली इंडिया का स्क्रिप्ट है। 1922 में आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से तकरीबन 2500 मोहरें सील्स डिस्कवर की। 1935 में एक आर्कियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट मेकी ने चाहूजोदड़ो से 80 इंस्क्रिप्शंस या मोहरें ढूंढ ली। एक दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट एस राव ने 70 सील्स तो लोथल की साइट से डिस्कवर की। 15 से जायद और भी छोटे बड़े साइट्स से सील मिली, लेकिन सील्स की सबसे बड़ी तादाद जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो इससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि मोहनजोदड़ो ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का मरकज़ी शहर था या दारुल हुकूमत था। 1925 में एक माहिर लिसानियात L.A. वडेल ने अपनी रिसर्च पेपर्स में लिखा है कि इंडिया और सुमेरियन की सील्स एक जैसी हैं या उनमें सिमिलैरिटी पाई जाती है। उसके लिहाज से वडेल कहते हैं कि आर्यंस की लैंग्वेज है, ये आर्यंस की लैंग्वेज है जिन्होंने अपने हीरोज़ या मजहबी रहनुमाओं और बड़े बड़ों को टाइटल दिए हैं, मगर सारे स्कॉलर्स ने वडेल की इस बात को रद्द कर दिया। 1926 में मार्शल समेत बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि आर्यन से पहले यहाँ द्राविड़ी लोग मौजूद थे जिनकी ज़बान ब्राह्वी थी या आजकल जिसे ब्रोही कहा जाता है, मगर बाद में ठोस सबूत न होने की बुनियाद पर स्कॉलर्स ने इस मौक़िफ़ को भी रद्द कर दिया। 1931 में एस लैंगडन ने यह राज खोलने की कोशिश की कि उसने कहा कि इंडस वैली का स्क्रिप्ट दरअसल ब्राह्मिक ओरिजिन है। उसी साल डॉक्टर परनाथ और स्वामी शंकरानंद ने भी बगैर तहकीक के ये साबित करने की कोशिश की कि ये आर्यंस ब्राह्मिक स्क्रिप्ट है। अब ये स्क्रिप्ट ब्राह्मिक आर्यंस स्क्रिप्ट है या द्राविड़ लोगों का स्क्रिप्ट है, ये मामला भी जल्द हल हो जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्क्रिप्ट को समझा जा रहा है और अब ऐसा लगता है कि मामला जल्द हल हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा।